بندہ اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ تو اب آپ نے جیسے استاد سبق سکھاتا ہے الف با تا سا جیم ہا، اب پھر اس کی باری ہوتی ہے پڑھنے والے کی کہ وہ بھی اپنا، اگر وہ چپ کر کے بیٹھا رہے تو کوئی پتہ نہیں اس نے با کی جگہ تا سمجھا ہوا ہو اور تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے یہ چیز کا کہ وہ ظہر سے لے کے بعد جمعہ سے بعد آپ کو ایک پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے روحانیت کا، لطائف کا، کیسے تزکیہ کرنا ہے، پھر جو ہے روحانی نماز بھی تلقین کی۔ تو اب آپ کی باری ہے جو ہے وہ سنانے کی، پوچھنے کی، تاکہ جو اگلی بار ہونے والے ہیں اب یعنی اور کل وہ بہتر، یہ مقصد ہے جی۔ اللہم صلی وسلم۔ ہاتھ کھڑا کر لیں، جس نے بھی بیان کرنا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں، پھر آپ کے پاس مائک لے آتا ہوں۔ ہاں کوئی بھی پیچھے نہ رہے، مطلب ہر ایک سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ جب ادا کر رہے تھے، جب آپ نے آیت تلاوت فرمائی اہدنا الصراط، تھوڑا سا پیچھے کر لیے، آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی، ایکو ہے تو کر۔ نماز جمعہ جب ادا کر رہے تھے، نماز جمعہ جو ادا کر، اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تب تصور میں ایک سیدھی سڑک آ گئی، سیدھی سڑک جس کی منزل پر مکہ پاک مجھے نظر، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف مجھے نظر آ رہا تھا، گنبد خضرا بھی نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، پھر کچھ لوگ اس سڑک پر چلتے دکھائی دیے۔ اس کے آگے پھر وہ جو غضب کا جو ذکر ہے، پھر وہ پیچھے میں نے مڑ کر دیکھا، کچھ دائیں طرف گر رہے تھے، سڑک ایک بن رہی تھی، کچھ بائیں طرف گر رہے تھے۔ وہ جب میں نے نیچے دیکھا بہت گہرائی تھی، بہت زیادہ گہرائی تھی، تقریباً مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے چکر آنے لگ گئے، اتنی گہرائی تھی وہ زیادہ۔ پھر آگے پھر مجھے کچھ خوبصورتی سی نظر آئی اسی سڑک پر۔ پھر میں نے اللہ سے عرض کی کہ مجھے دکھائی جائے، شاید مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ جنت ہے۔ پھر مجھے پہلے جو ہے وہاں پھلوں کے باغات دکھائے گئے، مطلب، اور پھر جو ہے وہ آبشار بھی وہاں مجھے نظر آئے۔ پھر جو ہے جنگل، جس طرح درخت ہوتے ہیں سمپل سادہ بغیر یعنی کہ پھل والے، وہ بھی مجھے نظر آئے، یعنی کہ یہ 3 سین مجھے اس میں نظر آئے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ نے سیکھی ہے نماز؟ دوسری مرتبہ میں اچھا دوسری مرتبہ۔ پچھلی مرتبہ کب سیکھی تھی؟ یہ جو پہلی خلوت رحیم یار خان میں نماز کی ہوئی تھی اس میں ٹھیک ہے، آئے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، آپ بیٹھے تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ اذان کو انہوں نے آپ نے دی تھی جی، عصر کی، ماشاءاللہ بڑی اچھی اذان آپ نے دی ہے تلفظ کے ساتھ، اور ماشاءاللہ بڑی اللہ پاک اور نظر سے بچائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب اہدنا الصراط المستقیم امام نے پڑھا جمعہ کی نماز میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں تاکہ سمجھ آپ کو بھی آ جائے جو سننے والے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک سیدھی راہ نظر آئی، سیدھی سڑک نظر آئی، اور اس سڑک کے اس طرف جو ہے کعبہ شریف نظر آیا، مدینہ شریف نظر آیا۔ تو یہ گویا مثالی شکل ہے، مکاشفاتی شکل ہے صراط مستقیم کی۔ کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو وہ ان کو دکھایا گیا کہ وہ سیدھی راہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہے اور جو اللہ پاک تک جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ ایک تو یہ آپ اس کا تو یہ ہوا۔ یہ فرماتے ہیں پھر جب صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ ان کو کچھ لوگ نظر آئے اس راہ پر چلتے ہوئے، ظاہر ہے وہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب پھر یہ فرماتے جب غیر المغضوب علیہم پڑھا گیا ولدوا، تو پھر اس طرح کی نظر آئے، اور بعد میں پھر ان کو نیچے جو ہے وہ مطلب ہے کہ کھائی یا گھڑے یا مطلب جہنم کہہ لیں، مطلب اس کے نیچے جو گر رہے ہیں لوگ وہ ادھر مطلب یعنی جا رہے ہیں۔ اب پھر جو ہے یہ آگے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ ان کو باغات دکھائے گئے، بتایا گیا یہ جنت ہے اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، اور آبشار کہتے ہیں جس طرح پہاڑوں سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پانی گرتا ہے، بڑی بڑی نہروں کے ساتھ وہ گرتے ہیں اونچے اونچے پہاڑوں سے، اس کو کہتے ہیں آبشار، وہی پہاڑ سے پانی گر رہا ہے۔ تو جنت میں بڑے بڑے اونچے آبشار انہوں نے جو دیکھے۔ بہرحال یہ ان کا بیان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ فرمایا
کہ صراط مستقیم آپ نے خود زمین پر جو ہے وہ بنا کے بتایا کہ یہ ایک سیدھی سڑک ہے. آپ نے ایک سیدھی سڑک بنائی, سیدھی لکیر کھینچی, اور اس لکیر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی اور لکیریں بنائیں. فرمایا کہ یہ تو موٹر وے سمجھ لیں, ایک سیدھا جا رہا ہے اللہ کی طرف, جنت کی طرف, اور اس روڈ سے چھوٹے چھوٹے روڈ اور بھی نکلتے ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں نا, یہ جنکشن ہو گیا, یہ ملتان آ گیا, یہ شجاع آباد آ گیا, یہ رحیم آ رہا, وہ چھوٹے چھوٹے جنکشن. تو صراط مستقیم جو ہے وہ تو ایک راہ ہے سیدھی اللہ کی طرف جانے والی, اور وہ کعبہ شریف یعنی جنتوں میں لے جائے گی. حضور علیہ السلام نے وہ جب ایسے ایسے وہ چھوٹے چھوٹے روڈ بنائے, فرمایا یہ ہر جنکشن پر, ہر ایگزٹ پر یہ جو چھوٹی راہیں نکل رہی ہیں, یہ فرمایا شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بندے کو بلاتے رہتے ہیں کہ بندہ تو چل رہا ہوتا ہے لیکن کبھی وہ ادھر چلا گیا, کبھی وہ ادھر بھٹک گیا. تو یہ سیدھی راہ کی مثال جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے یہ دی. اور ساتھ ہی یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایک پل ہے جس کا نام ہے پل صراط, اس کو بھی صراط کہتے ہیں. بس جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلا وہ اس صراط پر بھی چلتا پار ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پل صراط اصل میں شریعت ہی کی ایک مثالی شکل ہے, یعنی وہ شریعت ہے جو بال سے باریک, اور یعنی بندے کو ہر چیز خیال کر کے چلنا پڑتا ہے. تو جو اس دنیا میں سیدھی راہ پر چلا وہ آخرت میں بھی پل صراط پر بھی وہ سیدھی راہ پہ وہ یعنی جنتوں میں چلا جائے گا. اور جو یہاں چلتے چلتے گر گیا, اٹھا نہ, پھر گر گیا یعنی غلط طرف چلا گیا, بدکاری, فاسق, فاجر یا ڈاکو, یہ وہ, اٹھا نہ, وہ پھر جو ہے وہاں بھی جب پل صراط پر وہ چل رہا ہوگا وہاں بھی وہ جو وہ جہنم نیچے ہوگی وہ گر جائے گا. پھر وہ اللہ ہی اس کو پھر نکال سکتا ہے, یا اللہ کا فضل ہی سے رحمت سے معاف ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے احادیث میں, اور جو تو آپ اب بات یہ ہے کہ آپ کو یعنی گویا اس سے بڑا کیا اشارہ ہو سکتا ہے. ایک بندے کو سیدھی راہ دکھا کے کعبہ شریف دکھا دیا جائے, انعام یافتہ بندے دکھا دیے جائیں, جنتیں دکھا دی, اب باقی کیا رہتا ہے؟ اس کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے اس راستے پر چلو, یہی صراط مستقیم ہے, انعام یافتہ. ورنہ بھائی تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ گے جدھر یہ نیچے گر رہے ہیں, اور تمہارا تو مقام اور منزل وہ جنتیں ہیں جس میں باغ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا. تو یہ ہوتا ہے فائدہ کہ جب نماز معراج بن جائے. اب دیکھیں نا, انہوں نے بیان کیا نا سفر, یہ کہیں گئے تو صحیح نا, انہوں نے دیکھا صراط مستقیم سڑک دیکھ لی, انہوں نے کعبہ شریف دیکھا, تو پتہ چلا جی نماز معراج ہے, مومن کی معراج ہو رہی ہے. پھر انہوں نے جنتیں دیکھی, پتہ چلا جی معراج ہو رہی ہے. تو یہی ہم چاہتے ہیں آپ کی بھی نماز اس طرح بنے کہ قرآن جو پڑھا جائے یا جو قرآن وہ ایک قسم کا لائیو ہو جائے آپ کے لیے, وہ سین سامنے آپ کے آنا شروع ہو جائے, آپ کا سفر, تاکہ بندہ جب ایسی نماز سے پھر باہر آتا ہے اس کی حالت پھر بدلی ہوئی ہوتی ہے. پھر دوسری پڑھ, پھر تھوڑا بھول جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے اگلی نماز پڑھنے, پھر اس کی حالت جو ہے وہ تو دن بدن چند دنوں میں وہ اس کی تبدیلی آ جاتی ہے. ہم جو آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں غفلت میں, کبھی ادھر سوچا, کبھی نہ پتہ صراط مستقیم, نہ پتہ کیا پڑھا جا رہا ہے, بس ٹوٹا پھوٹا سجدہ دیا اور چلے, بس وہ جس طرح کے اندر گئے تھے اس طرح سے باہر نکل آئے. اور یہ چیز تو یہ انشاءاللہ یہ اس کی تعبیر ہے آپ کو صاف واضح کہ آپ اس راستے پر رہیں, اور جو ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا فضل سے آپ پہنچ جائیں گے, اس راستے پر چلتے رہے. باقی اور محنت کرے تاکہ نماز اور اچھی ہو جائے, اور یعنی اس میں خشوع, اس میں باہر بھی پھر جو ہے بندے کے وہ اللہ پاک کی حضوری رہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے یہ چیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور پہلے جب درود و سلام پڑھتے تھے نا، تصور کر لیتے تھے کہ سبز گنبد نظر آ رہا ہے، اور جب سے ادھر آیا ہوں ماشاءاللہ ادھر طریقہ بھی معلوم ہے کس طریقے تصور کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تصور کیا ہے۔ پھر مراکش میں جو مزار مبارک ہے ادھر گئے ہیں، تصور کیا آپ ساتھ تھے، پھر ادھر سے کچھ نور نظر آ، اور وہ نور ہمارے ساتھ ہو لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر گئے، ادھر حاضری دی، پھر ادھر سے نور جو ہے وہ ظاہر ہوا، وہ بھی ساتھ چل دیا، اور خانہ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ ادھر جو ہے پھر باہر بیٹھے کچھ اور جو اساتذہ میرے درس نظامی کے ہیں وہ بھی ساتھ نظر آنے لگے، پھر وہ دروازے پر نور ظاہر ہوا، پھر خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، تو پھر اسی طرح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی، اور ہم سب جو ادھر حاضر تھے پھر ہم نے نماز پڑھی۔ کس نے جماعت کرائی؟ نبی علیہ الصلوۃ اچھا والسلام۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، اللہ بابا، یہ ماشاء اللہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بھی جب درود شریف پڑھتا ہوں تو گنبد شریف کا تصور کر کے پڑھتا تھا، لیکن یہاں اب وہ جو مراقبہ کیا ہے اس میں ان کا جو ہے یا نماز اس پہ سفر شروع ہو گیا۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مراکش کا بیان کر رہے ہیں، وہاں سے پھر نور نکلا، پھر ہمارے نور ساتھ گیا ہے، ہاں نور، پھر جو ہے آگے یہ کعبہ شریف کی طرف جو ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر جو ہے فرما رہے ہیں کعبہ شریف چلے گئے، وہاں پھر جو ہے یعنی ان کو یہ سعادت جس طرح یہ فرما رہے ہیں نصیب ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی ادھر اس مکاشفے میں، اور پھر وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ جی اچھا ہاں چلے، تو بس یہی دیکھیں یہی معراج ہے۔ ہم تو شروع سے بچپن سے آپ 5ویں جماعت میں تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں تو یہ حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے بندہ، الصلاۃ و معراج المومنین، الصلاۃ و معراج المومنین۔ آج وہ معراج آپ کی شروع ہوئی، پہلے سے پڑھتے تھے اپنا یہ کرتے۔ تو اب میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کے لیے بھی یہ کافی ہے، ایک مرتبہ بندے کو وہاں حاضری حضوری، اور حضور علیہ السلام صحابہ نے تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو دیکھا پھر جانیں دے دیں اور پوری زندگی قائم دائم ہوئے۔ چلو ہماری قسمت میں وہ نہیں ہے، لیکن روحانی دنیا میں تو یہ کسی نے نہیں روکا ہوا، اپنی ہماری مرضی ہے کہ اگر رستہ صحیح حاصل کریں، کسی بزرگ سے سیکھ لیں، تو یہ اگر 1-2 دن کی بات ہے آپ کر رہے ہیں تو سوچیں کہ اگر بندہ اس میں تھوڑا اور وقت صحیح طریقے سے لگائے۔ ہمارے ہاں جب طریقہ ہی پتہ نہیں، بیچارے بندے وظیفے کر کر کے گناہ چھوڑنے نہیں، طریقہ پتہ نہیں، فیض کوئی نہیں، اجازت کو نہیں، وہ اپنا بیچارے وظائف اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ کتنے پیسے دے دے کے اور کتنے چلے کر کے وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیز۔ تو یہ جب بندہ صحیح رستہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو آپ کو جو اشارہ دیا گیا ابھی دیکھیں کہ بھئی یہ ان مشائخ کے ساتھ چلیں، تو آپ سیدنا عبدالعزیز دباغ کے ساتھ وہ آپ کو نبی علیہ السلام تک پہنچے، پھر جو ہے آگے کعبہ شریف کا، اور وہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک تک بندے کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی آپ کی نماز کیا ہے کہ بندہ جو اس آپ کے پیچھے چلا وہ پھر جو ہے اللہ پاک تک پہنچے گا۔ کعبہ شریف سے مراد اللہ ہے، اللہ کا دربار ہے، اور وہاں پتہ چلا بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے بندہ چلے گا تو اللہ کا قرب اور دروازہ ملے گا۔ تو دنیا میں تو پھر یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اور فرشتے اترے کیا ہو، مطلب سورج روز نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، یہاں تو پھر یہی ہے کہ اللہ پاک کوئی نشانی کسی کو یہ یعنی کسی کو خواب اچھی بشارت دے دی، ان کو کسی کو مکاشفہ ہو گیا، وہ خود اس نے تجربہ کر لیا۔ اب اس کے بعد تو پھر اسرائیل علیہ السلام ہی ہیں جو آئیں وہ کہیں بھائی اب کیا کر رہے ہو۔ چلیں اللہ پاک مبارک کرے، آپ انشاءاللہ اور محنت کریں۔ اور یہ جو ابھی آج اور کل کا دن ہے، یہ اس میں نماز قائم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جانا ہے، وہ غور سے وہ سیکھ کے جائیں کہ کیسے زندگی میں وہ نماز قائم ہوگی۔ درس نظامی پڑھ رہے ہیں کون سے سال میں؟ سادسہ؟ اچھا ماشاء اللہ، آپ آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اللہ پاک دیکھیں نا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم پڑھا، پھر جو ہے
ساتھ ہی روحانیت حاصل کی تو اللہ پاک نے کتنا کام لیا آپ سے. تو آپ بھی علم پڑھ رہے ہیں, علم کے آخری سالوں میں ہیں, اور ساتھ یہ اگر روحانیت آپ کو مل گئی, تزکیہ, تو نور علی نور, پھر آپ جیسے لوگ تو ہزاروں بندوں کی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں. اور جن کی یہ آنکھ بند رہتی ہے وہ بیچارے پھر بھٹکتے رہتے ہیں, کبھی ادھر, کبھی پیسے کے پیچھے, کبھی کسی چیز کے پیچھے, کبھی کوئی. تو انشاءاللہ اللہ پاک مزید آپ کو ترقی دے. یہ ضرور طریقہ وہ حاصل کرے اور ذہن میں یہی ہو کہ میں نے آگے بھی سیکھ کے جو ہے وہ یعنی سکھانا ہے, نبی علیہ السلام کی غلامی میں لوگوں کو لے کے آنا ہے, اللہ کی بندگی میں لوگوں کو لے کے آنا ہے. کوئی بندہ مجھے نہیں ملا جو اللہ کو پاک کے قرب بنا چاہتا ہو. گناہ گار ہے, شرابی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, زانی ہے, شراب پی رہا ہے یا جو بھی ہے, اسے گہرائی دل میں پوچھیں تو دل سے وہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پاک اور نبی علیہ السلام کا سچا غلام بننا چاہتا ہوں. لیکن اس کو رستہ دکھانے والا طریقہ نہیں مل رہا, کوئی شیطان نے دبا دیا. تو اس لیے جو ہے لوگ جو ہے وہ قابو آئے ہوئے ہیں شیطان اور نفس کے, ان کو چھڑانا پڑتا ہے. دل کا ہوتا ہے. جی بیٹا. السلام علیکم. جب عصر سے پہلے ہم نفل ادا کر رہے تھے نا, تو میں نے تصور میں دیکھا کہ سرکار مولا علی کے دربار پر جو مسجد ہے, میں آپ کے پیچھے ادھر نماز ادا کر رہا ہوں, اور جب نفل ختم کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. اچھا, ماشاءاللہ. تو آپ نے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ دیکھا, وہ جو دربار ہے, دربار کے ساتھ جو مسجد ہے, اس مسجد میں ہم نماز اچھا, ادا اس کر رہے ہیں مسجد میں آپ کے پیچھے. اچھا اچھا, صحیح, بیٹھے. تو دیکھیں یہ تو ان کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے, ان کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ حضور علیہ السلام نے جن کو بھائی کہا, اور آپ علیہ السلام نے جن کو یہ انعام دیا کہ اے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنا بڑا مقام, اتنے بڑے ہستی, آب و مدینۃ العلم. تو آپ کی مسجد واقعی آپ کی مسجد ہے. جو لوگ گئے ہیں آپ کے مزار پر, تو وہ مزار ہی کے ساتھ ہی وہ مسجد بھی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں. تو بہت بلند شان ہے ان کی, بہت بلند مقام ہے ان کا. یعنی اسی یعنی شہر تو نہیں, مطلب قریب ہی, یعنی کوفہ میں ہی آپ شہید ہوئے, مسجد میں شہید ہوئے, محراب میں شہید ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے, اللہ تک پہنچے. بڑا مقام ہے. تو آپ کو جو فوراً ادھر آپ چلے گئے, اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ آپ کو ان سے نسبت حاصل, یعنی جس طرح بندے کی طبیعت ملتی ہے, جیسے کئی بزرگ, جیسے مختلف سلسلے ہوتے ہیں, مختلف بزرگ ہوتے ہیں. کسی کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسند ہے, ان کو ان سے محبت ہے. کسی کو سیدنا عمر بن خطاب سے زیادہ لگاؤ ہے. تو درجہ تو ان کا وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے, بھئی سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, یہی ان کے مقامات ہیں. بعد میں پھر عشرہ مبشرہ, صحابہ بدر, اس طرح کا. لیکن ایک بندے کو ایک ذاتی لگاؤ ہوتا ہے, یعنی وہی مجھے اس شخصیت سے زیادہ نسبت. تو آپ کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ فیض ملے گا. اور یہ طریقہ سلسلہ, یہ جو محمدیہ ہے, یہ انہی کا سلسلہ, یہ انہی تک جا پہنچتا ہے. یعنی آپ علیہ السلام سے حضرت علی, اور حضرت علی سے امام حسین, اور امام ان سے ہوتا ہوا آتا ہے. تو آنسو ہونا, آپ کی آنکھوں میں آنسو, یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے. آنسو جو ہے عام طور پر منافقانہ نہ ہوں, ویسے آئیں, تو یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ بندے کے اندر میں بندہ مخلص ہے. تو چلیں, یہ تو ابتدا ہے. آپ آئے, مطلب پہلی دفعہ کیا, ابھی کئی دفعہ کرنا ہے, اور پھر نماز قائم کرنا بھی سیکھنا, اور اللہ پاک کے قریب, اللہ پاک کی دوستی کا راستہ وہ بھی آپ سیکھیں گے. تو انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے وہ ملے گا, دنیا بھی ملے گی, دین بھی, آخرت بھی بندے کی درست ہوتی ہے. جزاک اللہ. چلیں, آپ نے سبق سنایا تو صحیح, مطلب جو بھی ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جب تصور بناتا ہوں تو مجھے یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے, سر کے اندر, آنکھوں کے اوپر ایک تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر جب کوئی وظائف وغیرہ پڑھتا ہوں تو مجھے اتنی جمایاں آتی ہیں کہ میری آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے.
یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صحیح کیا بس ہے. یہی مسئلہ ہے. جی جی. ہاں بیٹھے تشریف. ہاں کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آنکھوں میں، اور جب ذکر وظیفہ کوئی گھر میں یا کہیں بھی کریں تو جمائیاں آتی ہیں. جی جی ہاں بہتر ہے. بعض دفعہ تھوڑا بہت دیکھیں شیاطین بھی دخل دیتے رہتے ہیں بندے میں، بعض دفعہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ کوئی چیز، لیکن اس کا بہتر حل ہوتا ہے کہ آپ یہ نماز کے بعد کہیں استاذ کے پاس بیٹھ کے نا آپ کا سکین، یعنی وہ آپ کو دیکھ لیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. اگر تو کوئی ایسا نہیں ہے جسمانی مسئلہ ہے تو پھر تو چلو اس کا کوئی حل، بھائی وٹامن پورے نہیں یا بندے کی انرجی. اور اگر کوئی اس طرح کا روحانی مسئلہ ہے، بھئی کوئی یعنی بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے بندوں کو. اکثر حضور علیہ السلام فرمایا میری امت میں بہت لوگوں کو نظر لگے گی، اور یہ لوگ جو ہیں یعنی ہوتا ہے بعض دفعہ مسئلے جو ہے نا جتنے بھی بندے کے پاس ہیں وہ 6 ہی وجہ اس کی ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو بندہ پر جو ہے کوئی جادو ٹونا ہو سکتا ہوتا ہے، یا جنات کا کوئی چلو اثر ہو گیا، کوئی شیاطین کا، یا جو ہے اس کو جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے بعض مرتبہ، یا جو ہے جسمانی طور پر کوئی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، یا نفسیاتی مریض بندہ ہوتا ہے. اور چھٹی جو ہے یا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا نظام اس کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسے کام، ایسے برے کام، ایسے گناہ کوئی اس سے ہو رہا ہوتا ہے یا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کا وہ غضب اس کے اوپر رہتا ہے. جیسے ابھی آپ کو میں بتایا تھا، کل تھے آپ نا صبح کے درس میں تھے. اچھا تو ہاں صبح کے درس میں تھے، وہ جو بتایا تھا بھئی یہ 5 لوگوں کو نبی علیہ السلام فرمایا بھئی نہ مسجد میں آئیں. اب مثلا وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو نہیں پتہ، وہ تو پھر چل رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی لعنت میں ہیں. تو بعض دفعہ بہرحال جو بھی ہے وہ 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا آپ کا جو ہے یہ وہ انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرے گا، آسانی کرے گا. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ اللہ کے لیے. ان کو پھر کوئی ساتھی سکین کر لے ان کا بعد میں ٹائم بنا کے ان کے ساتھ. جی انشاءاللہ. اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم لطائف کی صفائی کے دوران ہی سفر کا آغاز شروع ہو گیا. الحمدللہ آپ کے ہمراہ سفر جاری تھا. تو پہلا پڑاؤ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہوا. وہاں کچھ دیر فاتح خوانی کے بعد پھر مسجد نبوی میں حاضری نصیب ہوئی. اور اس وقت جو عجیب بات تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میں تھوڑا سا پیچھے ہوں، آپ تھوڑا سا آگے ہیں. اور کچھ جگہ ایسے بھی محسوس ہوئی جیسے میں گھسٹ کے چل رہا ہوں اور آپ تیز چل رہے ہیں. پھر وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. پہلے تو یہ تھا کہ جب سبز گنبد حضور صم کے جو دربار میں کھڑے، جب نماز شروع ہوئی تو پھر وہ پرانی مسجد نبوی جو آپ نے دکھائی تھی پچھلے دنوں ہمیں، پچھلے پوہا میں، تو اس میں حاضری نصیب ہوئی. اس مسجد میں ایسے لطف جاری ہوا کہ مجھے یہ لگا کہ میں وہاں پہ ہی رک گیا ہوں. اور تمام جو دوست ہمارے ساتھ سفر میں تھے انہوں نے آواز بھی دی، لیکن میں وہاں سے نہیں ہلا، وہیں میں نے نماز ادا کی ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا اندھیرا چھایا تو پھر ایک کیفیت طاری ہوئی. اسی کیفیت میں پھر نماز کا اختتام ہوا ہے. یہ جمعے کی نماز میں ہوا ہے. اچھا اچھا. جی جی. تو مسجد وہ جو پرانی مسجد تھی جی جی نبی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا اس کا ایسے نماز ادا ہو رہی ہے جس طرح میں ابھی صبح فجر کی نماز میں تھوڑا سا رکوع میں پہنچا ہوں، اسی طرح مجھے محسوس ہوا کہ میں رکوع میں وہاں پہ پہنچا ہوں تھوڑا سا لیٹ. تو اس میں پھر وہاں پہ اسی وقت کوئی ٹھنڈی ہوا سی محسوس، ایک ایسا لطف سا محسوس ہوا. تو اس لطف کے اندر یہ ہوا ہے کہ مجھے آواز آئی کہ اس میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اسی مسجد نبوی میں کہ میں یہاں سے نہ جاؤں. تو لیکن یہ کہ دوسرے جو ساتھی ہمارے ہمراہ تھے وہ ان کے جانے کی آواز آئی ہے، لیکن میں وہاں پہ رک گیا ہوں. تو اس کے بعد تھوڑا سا اندھیرا محسوس ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے. اسی دوران پھر نماز کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، پھر اسلام.
اچھا ماشاء اللہ. ہاں چلیں, یہ تو اللہ کا شکر ہے آپ کا سفر جو ہے وہ جاری ہوا, اور مشائخ کی یعنی صحبت میں, اور پھر جو ہے وہ بھی مسجد اور کعبہ, اور پھر پرانی مسجد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی کچی مسجد میں آپ گئے, وہ منظر دیکھا, وہ چیزیں. اور یہ جو درمیان میں ہوتا رہا بھائی, مطلب آپ نے دیکھا میں آگے چلا گیا, آپ پیچھے رہ گئے, اور نماز, اور یہ سفر تو آپ کا جو الحمدللہ جاری ہے. صرف یہ اشارہ اس میں ہے کہ تھوڑی سستی ہے, مطلب پیچھے رہ جانے سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ, ہر ایک سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت وہ پیچھے رہ جاتا ہے, نماز ڈیلے کر دی یا اعمال وغیرہ, یعنی وہ اس درجے میں جو اس کے چلنا چاہیے جو دیے گئے ہیں, تو وہ جو اشارہ ہے نا وہی میں تیز چل پڑا پیچھے, وہ اس طرف جو ہے اشارہ ہے کہ مطلب یعنی آپ تھوڑی ہمت کریں. اور انشاءاللہ جو ہے پرانی مسجد نبوی میں پہنچنا, یہ صحابہ اکرام کے دور کی مسجد, نبی علیہ السلام کے دور, پھر وہاں بعض دفعہ پھر بندے کو جب بندہ مشق کرتا رہتا ہے پھر وہ نماز بھی نصیب ہوتی ہے, پھر وہ جو نماز پڑھتا ہے وہ وہیں سمجھ لے کبھی پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی آپ خود اندازہ لگائیں, تھوڑا سا دیکھیں. یہ ہم نے تو کہا تھا کل کا یہ ہونا ہے, آج ایک کل تو پڑھتے پڑھاتے رہے, آج تھوڑی سی آپ نے محنت کی, تو اگر یہ اکا دکا چوکا بندے کو, تو یہ اگر لوگ بیچارے تو ٹائم 40 دن دے رہے ہیں, 6 مہینے دے رہے ہیں, تو 2 دن 10 دن سالوں کے سال دے رہے ہیں, لیکن ان کو یہ چیز, تو خود اندازہ لائیے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ وہ مطلب کتنا کہ بندہ تھوڑی توجہ کر کے سیکھ سکتا ہے. اور پھر جب اس کی نماز ایسی ہو گئی تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نماز پڑھو, اس کو خود اتنا ذوق شوق ہر نماز میں اللہ پاک کا قرب, اور پتہ نہیں کن کن ہستیوں سے ملاقات کر کے, تو واقعی وہ پھر بندہ کہہ سکتا ہے بھائی میری نماز جو ہے معراج بن گئی ہے, کیونکہ معراج سفر کو کہتے ہیں, یہ تو واقعی معراج ہے, کبھی کعبہ شریف, کبھی کسی بزرگ کے پاس, کبھی مدینہ شریف, کبھی پرانی مسجد, کبھی یہ چیز. بہرحال یہ ہے, اللہ پاک جو ہے آپ کو ترقی عطا فرمائے اور تکبر سے اور اس چیز سے محفوظ فرمائے. کتنے بجے ہے مغرب کے ہونے؟ ہاں ابھی ٹائم ہے, وہ 1-2 کا سن لیں. اور جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صبح جب آپ نے درود پاک پڑھا کہ جبریل آئے مسکرائے صبح کے درس میں, اچھا ہاں تو میری حالت ایسی تھی کہ میں خود رونا شروع, آنسو جاری تھے. صحیح. اور میرے دل کو ایسے کسی نے جھوڑا 3 دفعہ. اس وقت میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ جیسے میں آج ہی پیدا ہوا ہوں. اس کے بعد جیسے تزکیے کے لیے میں بیٹھا, ایکو وغیرہ بند کر دے, اس کا ایکو آواز نہیں صحیح آ رہی. اور نہ آپ نے کیا دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ جو بھی ہیں معاف فرما دے, اور مجھے ایسا کرتے جیسے میں آج ہی پیدا ہوا ہوں. گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. جی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کر رہے ہیں اور تکبیرات پڑھ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, اور پھر امام صاحب کے پیچھے اب نماز پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. ایک ساتھی اور ہوتے ہیں جو جن کا چہرہ نظر نہیں آتا مجھے. اچھا, یہ وہ جو ذکر کر رہے تھے درود شریف, اس کے دوران کہہ رہے ہیں یا بعد کی بات؟ اس وقت تو مجھے رونا شروع ہو گیا, رونا شروع ہوا. اچھا. اور پھر میں نے دعائیں مانگی, یا اللہ مجھے ایسا کر دے گے میں ایسے آج ہی میں پیدا ہوا ہوں, آج ہی پیدا ہوں گناہوں سے, اور میں آئندہ توبہ کرتا ہوں جو بھی میرے گناہ ہیں. اچھا. مجھے سیدھی راہ دکھا. اچھا. اور پھر جو ہے یعنی جب یہ نماز سیکھی یا معراج کی, وہ جو انہوں نے لطائف کا سفر کیا, اس میں پھر یہ ہوا؟ ہاں جی. اس میں نے جیسے اللہ کو دیکھا آسمان میں, اور مجھ پہ جو روشنی ہوئی. یہ اسپیکر ہٹا دیں, یہ تو الٹا ڈسٹرب کر رہا ہے, آواز ہی نہیں سمجھ آ رہی. یہ نیچے رکھ دیں, ویسے بات کریں سمجھ. جیسے میں نے ہاں
اس کو بند کر دیں, یہ تو الٹا بندوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی, آواز ہی نہیں آ رہی. نماز پڑھ رہا ہوں صحن میں. اچھا. اس کے بعد پھر خانہ کعبہ میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں, آپ تکبیرات کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. اچھا. امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں. اچھا بس ہاں ماشاء اللہ بیٹھے. چلے آپ کی معراج تو شروع ہو گئی جب مدینہ شریف بندہ ہوا, یا کعبہ شریف کا طواف بھی کر لیا, ادھر مدینہ شریف میں بھی ہو گیا, نماز بھی وہاں پیچھے پڑھ آیا, تو یہ تو معراج سمجھ لیں آپ کا تو یعنی منزل جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور یہ آپ کی دعا ہے, آپ نے اخلاص کے ساتھ جو دعا کی درود شریف اور سلام کی برکت سے کہ یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ جیسے میں آج ہی پیدا ہوا. تو جب گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں تو پھر اس کو یہ آثار, یہ منزلیں یا یہ مناظر اور بشارات بھی پھر انشاءاللہ حاصل ہوتی ہیں. یہ تو بندے دیکھیں 10 سال وظیفے کر رہے ہیں, ان کو نہیں ملتا جو سال, تو آپ تو ایک ہی دن میں ماشاءاللہ, یہ تو اللہ کی اب رحمت ہے, فضل ہے, مرضی ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا سفر آپ کا شروع ہے, آپ کو دکھا دیا گیا, اب اس راستے پر ڈٹ جائے بندہ کہ بھئی میں نے تو اب دیکھ لیا, میں تو بار بار ادھر جانا چاہتا ہوں, ہر نماز میں, مراقبے میں, ذکر کی مجلس, دنیا میں بھی میں رہوں گا. لیکن جیسے حضرت سلطان باہو اور پیر نیاز الحسن صاحب اگلے دن وہ ہمارے تھے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے اس دنیا کا کھاؤ اور عمل آخرت کے لیے کرو. رزق دنیا کا اسی دنیا سے کھاتے ہیں نا ہم, اور فرمایا لیکن عمل جو ہے وہ آخرت بنانے کے لیے کرو. تو ٹھیک ہے, رزق کمائے, دنیا کمائے, عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے کرے. آپ اب جو ہے نا اس دوران کل تک وہ رستہ طریقہ پورا سیکھ کے ذکر اذکار, مراقبے کا, پھر نماز کا بھی مزید, ابھی پتہ نہیں آپ نے کہاں کہاں جانا ہے. ابھی تو آپ مدینہ شریف اور کعبہ شریف پہنچے, آگے پھر مسجد اقصیٰ ہے, پھر مسجد اقصیٰ سے آگے آسمان ہے, انبیاء ہیں, مطلب کیا کہ اللہ کی معرفت کی تو کوئی حد ہی نہیں. تو بہرحال آپ کو رستہ مل گیا, نشانی مل گئی, آپ صحیح طریقے سے سیکھ کے انشاءاللہ چلیں گے تو اپنا ہی آپ ہی کا فائدہ ہے. ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. اور یہ چیز ہے ماشاءاللہ, مبارک ہو ماشاءاللہ, بڑی سعادت ہے. میں جانتا ہوں پہلی دفعہ جب بندے کو اس طرح کی چیز ملتی تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنی اس کے لیے ایک اللہ کا. باقی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور بیان کرے. نہیں اگر سیریس تھے تو اب سیریس, اگلی جو کی مطلب یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے میں تو بہت نیک بندے یہ, لیکن یہ تو نہیں بھائی یہ آسمان سے اترے ہیں, ہم زمین کے اندر سے نکلے ہیں تو ہم نے محروم رہے. نہیں, سبھی بنی آدم ہیں, اللہ پاک سب کا ہے, نبی علیہ السلام سب کے نبی ہیں. جو مخلص ہو جائے گا, طریقہ صحیح اختیار کرے گا, اندر سے نیت صحیح ہو جائے گی, اس کے لیے رستے جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک فضل کرے. ہاں جی, اگر کسی کا روزہ ہے فرما رہے ہیں وہ بھی افطاری بعد میں کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے, آپ ختم کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی ہاں جزاک اللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا رب العالمین, یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت جو ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دعا کیا کرتی تھیں کہ جمعہ کا جو آخری سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہو, تو آپ یا اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہماری دعائیں بھی قبول فرما. اور یہ جو بھائی بیٹے بیان کر رہے ہیں, یا ارحم الراحمین تو ہی ان پر فضل کرنے والا ہے, تو نے ہی کیا ہے. ان کو جو نعمتیں ملی ہیں, بشارتیں ملی ہیں, ان کے حق میں پورا فرما, شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما. میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں, میں تو خود بھی اس رستے پر صحیح طریقے سے مسلمان بھی نہیں, اور چاہ جائے کہ کوئی نیک بندہ ہونا. یہ ان کا حسن ظن اور تیرا فضل ہے, رحمت ہے کہ تو ان کو جو عطا فرما رہا ہے مجھے استعمال فرما رہا ہے. یا اللہ ان کو اور ترقی نصیب فرما, بلکہ سبھی جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی کل عصر کی یعنی نماز تک کوئی محروم نہ رہے, بلکہ سب کی وہ معراج نماز شروع ہو جائے, تاکہ جو ہے ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی زندگیاں درست ہو سکے. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.